ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا لکھنؤ سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. سوالات جو شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ، سب سے پہلا سوال ہے کہ سجدے سے متعلق ہے، سجدہ تعظیمی، سجدہ رسپیکٹ جو بھی ہے کہہ رہی تھی بہن صاحبہ، تو یہ کہاں تک روا ہے؟ اور جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سجدے کے لیے کہا گیا، تو بہرحال یہ جو سجدے والی بات ہے اس پہ تھوڑی وضاحتیں فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے. یہ تو قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر، سورہ بقرہ میں اور دیگر سوروں میں ایک سے زائد مقامات پر مذکور ہے. لیکن اس امت کے سلسلے میں ہم کو ہدایت یہی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے عرض کیا، جبکہ اونٹ نے سجدہ کیا، صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ جو جانور ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہم کیوں سجدہ نہ کریں؟ صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ اونٹ سے زیادہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے، ادب بجا لانا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے. یہ احساس رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے دوسرے انسان کو سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. تعظیم ہوگی تو تعظیم کے طریقے شریعت میں مقرر کیے گئے، لیکن سجدہ جو ہے یہ صرف خدا کی بارگاہ میں ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. چاہے وہ مزار ہو یا کوئی بزرگ شخصیت ہو یا کوئی بھی ہو. امت میں ساری دنیا میں سب سے بڑی بزرگ جو شخصیت ہوتی ہیں وہ شخصیات انبیاء اکرام ہیں، اور انبیاء اکرام میں سب سے بڑے نبی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے انبیاء اکرام کے تاجدار ہیں. تو جب آپ نے ہی اپنے ہی حق میں یہ جواب ارشاد فرما دیا کہ کوئی انسان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، تو باقی تمام بزرگ ہستیوں کے سلسلے میں بھی بدرجہ اولا یہ بات ہو جاتی ہے کہ ان کو سجدہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اگر کوئی سجدہ کرتے ہیں کسی انسان کو یا خدا کے علاوہ کسی کو تو وہ بالکل جائز نہیں. اگر خدا سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں تو وہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہوتے ہوئے بخشش ہی نہیں ہوتی، الا یہ کہ آدمی مرنے سے پہلے توبہ اور استغفار سچے دل سے کر لے اور شرک کو چھوڑ دے. اور اگر شرک کا ارادہ نہیں ہے اور مخلوق سمجھتے ہوئے ہی سجدہ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں شرک تو نہیں ہوگا، لیکن مخلوق کو سجدہ کرنا چونکہ حرام ہے، اس وجہ سے یہ ایک حرام عمل اور سخت گناہ ہوگا. اس سے بھی احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے. محترم، روزوں